أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی. یا سہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی. جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی. دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو
آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، عشق میں عزت بھی ذلت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا
دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی۔ چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، علیم تم سا۔ ہزار ڈھونڈا تمام
پایا، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا، حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا، دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا، ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا، ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں، فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں، عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا، عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو،
کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آؤ آؤ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، کہلا تقنط تو خود ہی تیرا ارشاد حق پانی، کہلا تقنط تو خود ہی تیرا ارشاد حق پانی،
مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے، تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے، میری ناپاک قلبی اور میرے آلودہ دامانی، میری ناپاک قلبی اور میرے آلودہ دامانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں، اے میرے چل کہیں اور اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردن پیش کی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردن پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں، ہاتھ میری تباہی میں ان کا ہی تھا، جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، ہاتھ میری تباہی میں ان کا ہی تھا، جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں،
ظلمت شب میں گھیرا ہوا ہے ہمیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیا کریں، ظلمت شب میں گھیرا ہوا ہے ہمیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیا کریں، محرمہ تو بڑی چیز ہے دوستو، روشنی کے لیے ایک ستارہ نہیں، محرمہ تو بڑی چیز ہے دوستو، روشنی کے لیے ایک ستارہ نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں۔
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان نشرح لك صدرك منصوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرک، اللہ کا فرمان نشرح لك صدرك منصوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی شان ہے اس کی کہ جو میل قبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ
ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر تیرا روزہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر تیرا روزہ نہ جائے کہیں، یوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ نہایت ہی مسرت اور شکر کا موقع ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان عالم اسلام کے نامور خطیب پاکستان
خطیب اہل سنت، خطیب فکر دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب زیدہ مجدہم تشریف لا چکے ہیں۔ ہم سب کے لیے نہایت ہی اعزاز کی بات ہے کہ حضرت ہمارے ادارے تشریف لائیں، اور یہ جیسے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ پاک نے جس سلسلۃ الذہب سے ہمارا تعلق رکھا ہے اکابر علماء دیوبند سے، اور دین کے ہر شعبے کے لیے اللہ نے ان حضرات کو قبول کیا ہے، اسی طریقے سے خطابت یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور جیسے روایات میں آتا ہے کئی صحابہ کی خطابت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ تو ہمارے اکابر دیوبند کو اللہ نے اس شعبے میں بھی قبولیت سے نوازا۔ کئی ہیرے اور کئی شخصیات ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے اپنی خطابت سے امت کے دین کو گرمایا، ان کے عقائد کی اصلاح فرمائی اور اعمال صالحہ کی طرف ان کو متوجہ فرمایا، اور انہی میں سے ایک الحمدللہ ایک نمایاں نام، ایک مقبول نام جن کو اللہ نے قبول کیا ہے، وہ ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب ہیں، جو اتنا لمبا سفر کر کے کچھ دن کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے پورے ادارے حضرت محتمم صاحب، اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعاگو ہوں کہ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت جذبے میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، ان کی آمد کو ہم سب کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو حضرت کے لانے کا باعث بنے ہمارے برادران مکرم حضرت مولانا عمر صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پوری توجہ اور طلب کے ساتھ ایک ایک بات کو سنیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، ایمان والی با کردار باعزت گھرانے کی ماں بہنوں بیٹیوں، اور آپ حضرات کے تو کیا ہی کہنے، آپ کے شان اور مرتبے اور مقام کو اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں سے اونچا رکھا. اور یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آپ سارے نبی کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا تو اعزاز ہی بہت اونچا ہے. آپ سے بات کرتے ہوئے دل ویسے ہی گھبرا رہا ہے کہ اس وقت جس ماحول میں جامعہ عربیہ میں جامعہ مسجد شہزادہ میں آپ زیر تعلیم ہو، کہیں زبان سے آپ کے لیے تو تڑاک نہ نکل جائے، نبی کے مہمان کی بے اکرامی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائے. ہم آپ کی خدمتگار ہیں اور اتنے اونچے مقام پر اللہ نے آپ کو لا کے بٹھا دیا کہ فرشتے پیروں میں برف بچھا رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی پر پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں کر. قرآن پڑھنے والے کا جہاں سے گزر ہو عذاب قبر ہٹا دے. جس علاقے میں مدرسہ دین کی نسبت سے قائم ہو جائے، اس علاقے پر اللہ کی ناراضگی کا اگر اظہار ہو رہا ہو، خدا کا غصہ برقرار ہو اور اللہ عذاب دینے کا ارادہ کر چکے، مدرسے کی بنیاد ڈل گئی، اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ 40 سال تک اپنے عذاب کو روک دیتے ہیں. محترم و مکرم برادر کبیر حضرت مولانا محمد قاسم عباسی صاحب، مولانا محمد خالد عباسی صاحب، مولانا محمد یوسف عباسی صاحب، مولانا عمر عباسی اور تمام علماء کرام، میرے پیارے میرے سر کے تاج. میں آپ لوگوں سے تو خود سیکھنے کے لیے آپ مجھے آج سند دے دیں علماء کرام کہ جو سبق میں روزانہ جگہ جا کے سناتا ہوں آیا وہ سبق میرا صحیح ہے. اگر وہ آپ کو پسند آئے تو اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت کر لینا.
بہت مقدروں والے لوگ ہو، آپ کے لیے تو کوئی روٹی کا اہتمام کر دے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے حصے میں آئی صدقہ زکوٰۃ خیرات، خوشی کے موقع پر نبی کے مہمانوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، جب کسی کے چل جانے کا ارادہ ہو، کوئی چل بسے، تو پھر ان مہمانوں کو زحمت دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے، گورنمنٹ کے کام کے لیے نہیں بلایا جاتا، میونسپل کمیٹی کے کام کے لیے نہیں بلایا جاتا، کسی کی مغفرت اللہ سے کروانی ہو تو ان نبی کے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان کو بلا کر بٹھا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری سنتا کوئی نہیں اور تمہاری موڑتا کوئی نہیں، تمہارے انداز دعا میں اتنی اللہ نے طاقت رکھ دی، جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ خالی، تو عرض کر کے جاؤں گا جامعہ عربیہ آپ کا مادر علمی ہے، اس گھر سے زیادہ اس گھر کا زیادہ احترام کرنا۔ میں کوئی اتنا بڑا علم والا نہیں، شاید عربی عبارت بھی مجھے اپنا پڑھنی آتی ہو، نگاہیں ویسے کمزور ہو گئی اور کبھی شعبے میں آئے نہیں، شروع میں پڑھنے پڑھانے کا شعبہ تھا، اب خطابت کا انداز اور ہے، تدریس اور ہے، تدریس والا خطابت نہیں کر سکتا، خطابت والا تدریس نہیں کر سکتا، یہ دونوں ہے تو ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں، لیکن شعبے دونوں کے علیحدہ ہے، اعزاز ان کا بھی بہت اونچا، اور یہ بھی دن رات اپنے بچوں سے جدا ہو کر علماء کرام اللہ کے دین روزی کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جب چلا رہے تو کھلائے گے بھی۔ دو چیزوں نے اللہ نے بہت، دو چیزوں کی برکتوں سے اللہ نے بڑا ممتاز کیا، کبھی اپنے استاد سے نفرت نہیں، اب تو الحمدللہ میں کیا ہی بات ہے، مدرسے کے ماحول اور مدرسے کا رہن سہن، اگر جن حضرات کا پنجاب سے تعلق ہو، عصر کی نماز پڑھی، ایک سلور کی تسلی ہوا کرتی تھی آٹا جس میں گوندا جاتا ہے، اور ایک پانی کی بالٹی لے کے محلے میں نکل گئے، دال بھی اسی میں، ساگ بھی اسی میں، سالن بھی اسی میں، اور ایسی برکتیں ہوا کرتی تھی۔ اس گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، پتر آ گیا، پنجابی میں تھوڑی بہت، پتر آ گیا، ویرے آ گیا، آٹا بسم اللہ مائیں روٹی پکا کے دعا کریں، بس یہ روٹی جب اس کے گھر سے چلتی تھی، جب تک اسے جنت کے دروازے پر لا کے نہ چھوڑ دے، روٹی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ کہاں چھوٹے گوشت اور کہاں بکرے، زیادہ دار و مدار آلو مٹر گاجریں، ساگ سردیوں کا موسم، کھا بھی لو لپائی بھی کر لو، اتنا ہوتا تھا۔ صبح کے ناشتے میں یہ حضرات بیٹھے ہیں، شاید الحمدللہ بہت اچھا کراچی کا تو ماحول ہے، ہمارے علاقوں میں رات کا بسکٹ یعنی رات کی روٹی، اور وہ بھی آدھی، لیکن پڑھانے والوں کے سینوں میں اللہ نے ایسا نور بھر دیا تھا کہ ان کی زبان سے بات نہیں بلکہ نور کے موتی نکلا کرتے۔ اب بھی الحمدللہ ان پڑھانے والوں میں کمی کوئی نہیں، لیکن جو مدرسے کے محتمم صاحب کی ٹیبل پہ ایک کاغذ رکھا ہوتا ہے نا، ہفتے میں 2 دن دال، 2 دن گوشت، 2 دن چاول، اس نے مدرسے کے نظام کو خلط ملط کر کے رکھا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کر کے تو دکھاؤ کچھ اللہ کو، اس طرح کے میوے ملیں گے۔ جہازوں میں سفر، ہماری اوقات گدا گاڑی کی نہیں تھی، وجود میرا آپ دیکھو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اللہ کہ اگر مجھے کوئی ریڈی لگانی پڑ جاتی چاول چھولوں کی، یا کوئی ہوٹل پہ چائے کی سپلائی کا کام، میں کرتا کیا؟ 4 دن قرآن کریم کے لیے وقف کر دیے، ماں باپ نے دعائیں دی، ایسے اللہ نے بیڑے پار کرائے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میری زندگی کا معمول الحمدللہ ہمارے ادارے کے طالب علموں کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ استاد کا کوئی کام نہیں کرنا، وہ کوئی کام اس کو کرنے نہیں دینا، کپڑے دھونا، بدھ کے دن استری کرنا، تھانوی ٹوپی پہننا کرتے تھے، اس کی کڑی بڑی ہوتی تھی، وہ عصر کی نماز سے استری کرنا شروع کرنا عشاء ہو جایا کرتی تھی، اور تھانوی والے بڑے نازک مزاج ہوا کرتے، ٹیڑھا پنا آ گیا، یوں ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کی اور منزل سنانا آسان تھا، ٹوپی استری کرنا مشکل تھا، ایسے عمل بہت۔ یہ
یہ کیا سال ان کو تری ہو گئی فلان جان نکلا کرتی اس طرح استاد کے آگے کھڑے مارتے ہوئے دیر نہیں کیا کرتے تھے. اب تو یہاں لکھا ہے نا کہ مار نہیں پیار سے. وہاں کیا پیار تھا؟ گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں استاد جی نے مارا, وہ اور تھپڑے مارتے تھے. اچھا تو شکایتیں لگائے گا اس کی. کہاں جائے کیسے سنانا؟ نفلوں میں قرآن. 17 سال الحمدللہ میں آپ کے کراچی میں بھی 10 روزہ تراویح پڑھانے کے لیے آتا رہا. 17 سال تو میں نے 10 روزہ تراویح پڑھائی, باقی 8-9 سال مکمل میں نے اس طرح کا. جہاں غلطی آنی لٹانا اور ایڑیے اوپر ٹانگے اوپر سر نیچے. 30-35 بیت پیروں کی ایڑیوں پہ مار. عید کے دن اتنی لکڑی 15 کلو کی اور سنگلی پاؤں کو باندھ رکھی. سبق سنا ہو جاؤ. اس وقت دل بڑا کڑتا تھا, یا اللہ یہ مر کیوں نہیں جاتا. ساری دنیا بیمار ہوتی ہے, اسے بخار نہیں ہوتا. اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں مرتا, یہ پہلے آ کے اسرائیل بیٹھا ہوتا ہے ہمارے. پتہ نہیں اس کی نیند میں اللہ نے کون سا کرنٹ رکھ دیا. سوتے سو اوے باز آ جاؤ. میرے ایک دفعہ دانہ نکل گیا پیٹھ پہ, میرے سے بیٹھا نہ جاوے. میں نے استاد جی سے کہا, میں نے کہا جی بیٹھا نہیں جا رہا. کہنے لگے پھر کھڑے ہو کے پڑھ لے. میں کہا ٹھیک. پیار بھی تھا اور مار, جتنا مار دے پیار بھی اس سے زیادہ. پھر مخصوص نہیں تھا مدارس کے اندر کھانے کی ترتیب. یہ تو اب آگے کچھ عرصے سے بنی ہے, ورنہ تو لوگوں کے گھروں سے الحمدللہ یہ برکتیں آیا کرتی تھی. استاد کا کھانا لے کے آنا, 2 چیزیں میں نے رکھی الحمدللہ زندگی کا معمول. میرے استاد جو گوشت کی بوٹی یا ہڈی چھیچڑا وہ دانتوں میں کا فرش, میں جب فوراً یوں کر کے اٹھاتا نا اور منہ میں وہ مٹی سے میں گر کے ہوتی, میرا استاد مجھے دیکھتا. ایک دن اس کے دل سے دعا نکلی, نور اللہ مرقدو. دل سے. عصر کی نماز ہماری پہلی منزل تھی. میں جلدی مجھے کہا کرتے بلبلا اس طرح کا گول مٹول شروع سے تھا. عصر کی نماز پڑھی, میں جوتے اوپر سے لے کے آیا. نہ اس نے زندگی میں کبھی کالے رنگ کا جوتا پہنا, الحمدللہ اپنا بھی معمول یہ ہے. فرمایا جن کو آج دنیا کافر سمجھتی ہے, ہمارے اکابرین کے کیا ہی کہنے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا, کبھی زندگی میں کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا. فرمایا کالے رنگ کا جوتا پہنتا ہوں, مجھے کعبے کے غلاف کا حیا آتا ہے. تو الحمدللہ میرا بھی تقریباً 7-8 سال سے بھی 45 سال عمر ہے. میں نے بھی نہیں, کبھی کبھار بہت مجبوری ہو تو بڑی قرات تو لال رنگ کا جوتا میں بوٹ اتار کے لایا نیچے, تو اس پہ برش مارنا یاد نہیں. اس نے استاد نے مجھے یوں دیکھا, بس میں ڈر گیا. میں نے اپنے کرتے کے دامن سے تھوک لگا کے جوتا صاحب, نمازی دیکھ رہے, تھوک لگا کے جوتا. بس پھر اس کی آنکھ سے یہ آنسو نکلا. انہوں نے کہا پترا دنیا تیری جتیاں چکے گی, اور خدا کی قسم میں وزیروں کا نام نہیں لیتا. حرم پاک میں ایک مجھے وزیر ملے پاکستان کے, ویل چیئر پہ میں تھا. اس نے پیر سے میرے دونوں جوتے اتارے, چپل تھے, ایک چپل کا تلوا اپنے گال کو ادھر رگڑا, پھر مجھے میرا استاد ان کی دعائیں ان کے علمی فیض سے زیادہ جب ان کے ہاتھ اٹھے ان کی دعائیں, ان کو اپنی ماں سمجھنا, ان کو اپنا باپ سمجھنا. گھر والوں کو کیا پرواہ, روٹی کی کپڑے کی انہیں بھیج, 24 گھنٹے یہ سولی پہ لٹ کے تمہارا جو خیال کرتے ہیں. ان کی بددعا سے بھی بچنا اور ان کی دعائیں کو اپنے سر کی چادر بنانا. اللہ کی قسم اللہ ایسی عزتیں دیں گے, کیا جہاز کا سفر 2 فروری سے لے کے یہ 15 تک 3 مرتبہ تو میں نے کراچی کا کر لیا. ایک مرتبہ بلوچستان اس جہاز کے اندر ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں ٹکٹ کہاں سے آیا, کس نے دیا. یہ عمر باسی بیٹھا, اللہ اسے پر کر دے. کہاں سے ایک گھر جانا, ماں باپ کا دل نہ دکھانا, ورنہ ایسی جگہ لا کے اللہ گھیریں گے, اٹھنے کا اللہ موقع. آخری وقت تھا میری ماں کا, مجھے آخری وقت میں کہا تھا بیٹے اتنی دعائیں دے کے جا رہی ہوں, اب تجھے مرتے دم تک کسی کی دعا کی ضرورت ہی کوئی. پھر میں کبھی کبھی شعر پڑھتا ہوں, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا.
بڑے بڑے زندگی کے نشے، کراچی جیسی گرم ہوائیں لگی، لیکن اللہ نے استاد کی دعا، پتہ نہیں والد محترم کی کب آپ لوگوں کو دعائیں لگی، شفیق عباسی صاحب، پتہ نہیں کس رنگ میں اس نے اللہ کے آگے اپنی بچوں کو قبول کروا لیا۔ کسی کو تھانے کی نوکری ملی، کسی کو اسکول کالج کی نوکری ملی، انہیں قرآن کی نوکری ملی، مزہ ہی مزہ، ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں، باکردار لوگ ہیں، ان کا ساری عاجزی والے، یہ سارا امت کا سرمایہ بیٹھا، نبیوں کی وراثت آپ کے سامنے بیٹھا۔ انہی کے بارے میں آیا، فرمایا جمعہ کے دن جب یہ منبر پر بیٹھے ہوں، ان کے قریب بیٹھ کر، ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر، ان کی زبان سے نکلنے والی، منہ سے نکلنے والی گفتگو کو سنیں۔ فرمایا جتنا جمعہ کے دن اپنے خطیب کے قریب بیٹھ کر، مسجد کے خطیب کے قریب بیٹھ کر، امام صاحب کے قریب بیٹھ کے ان کی بات سنے گا، جتنا قریب ہو کے سنے گا، قیامت کے دن اللہ اتنا ہی اس بندے کو قریب کر کے اپنا دیدار کرائے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے 3 راتوں کو اٹھنے والے، سونے والوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک وہ جو ساری رات موبائل میں لگا رہا، فجر کی اذان سن کے فرشتے نے کہا اتنی بے حیائی، اتنی واہیات تیری رات گزری، چل سو، اللہ نے تجھے فجر کی نماز کے لیے قبول ہی نہیں کیا، چل سو جا۔ ایک وہ جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، تھک ہارتا ہے، اللہ کو اس کی مزدوری اتنی پسند ہے، فرشتہ پر مار کے اسے رات کو آ کے اٹھاتا ہے، اٹھ جا، اب سونے کا وقت ختم ہے، تہجد کا وقت شروع ہوگا۔ ایک طبقہ وہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، فجر کی نماز میں فرشتہ اٹھاتا ہے، دوران رات وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ پر مار کے سلا دیتا ہے۔ اللہ کہتے اسے بے آرام نہ کرنا، صبح فجر کی اذان سے رات عشاء کی اذان تک میرا قرآن ہوگا اور اس کی نگاہ ہوگی، میرے نبی کا فرمان ہوگا، اس کا سینہ ہوگا، یہ 18-20 گھنٹے انتھک محنت کرے گا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، اللہ سے میں نے اجر لینا ہے، اس کو سونے دو۔ اس کا سونا، تہجد گزار کا تہجد پڑھنا، اس کے سجدے کرنا، اس کے رات کے سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو تہجد والوں کو مصلی پہ اجر دوں گا، اس کو بستر پہ سونے پہ اجر عطا فرما دوں گا۔ یہ کون ہے؟ امت کے علماء اکرام ہیں، یہ اعزاز ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے، خواجہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، 6 سال کی عمر تھی، والد محترم رحمت اللہ علیہ نے حضرت کی مسجد میں بھی اللہ نے مجھے بولنے کا، ریخ باغ شاہ ڈیرے غازی خان سے آگے میں گیا تھا جہاں حضرت پیدا ہوئے، پھر میں نے کھانا بھی وہاں کھایا، اس مسجد میں نماز بھی پڑھائی، گفتگو بھی کی۔ 6 سال کی عمر ہوئی، والد صاحب ایک دن صبح مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گھر کی دہلیز پار کر بیوی کہنے لگی کہاں لے کے جا رہے ہو میاں؟ کبس اسے اڈا بھیل مدرسے کے اندر لے کے جا رہا ہوں، قرآن پڑھے گا۔ ماں تھی رونے لگ گئی، شاید اب بھی مائیں گھر سے رخصت کرتے ہوئے روتی ہوں گی اور پھر دعا دیتی ہوں گی کہ بیٹا جا اللہ کے سپرد، بیٹا جا اللہ تجھے تیرے علم میں کام، تیری محنت میں کامیاب کرے۔ بس نگاہیں جھکا کر عرش والے کے سامنے عرض کر دینا اللہ یہ دعا نہیں ہے، یہ کمان سے نکلا ہوا تیر ہے، یہ نشانے پہ لگتا ہے کہ رکتا ہو۔ ماں باپ کی جتنی ہو سکے دعائیں۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے پنجاب۔ ماں نے کہا تھوڑے دن اور، سردی کا موسم ہے، گھر کے مکھن پروٹھے ہیں۔ خواجہ دوست فرماتے ہیں میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے سے باہر نکالا، کہا آج مکھن پروٹھوں کی قربانی دے دے بیٹے، جب اللہ تجھے ممبر اور محراب کا وارث بنائے گا نا، زندگی رہی آنکھوں سے بہاریں دیکھیں گے، اگر مر گئے تو فیض اللہ قبروں میں پہنچائے گا۔ اڈا بھیل مدرسے کے اندر چلے گئے۔ استاد جی نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ فلانی جگہ سے۔ کس لیے؟ کہا قرآن پڑھانا ہے۔ کہا بھائی سن لے، کپڑے کی گارنٹی نہیں، کھانے کی گارنٹی نہیں، بسترے کی گارنٹی نہیں، باقی تعلیم ایسی ملے گی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایسی جگہ۔ ان کا حضرت اگر روٹی کھلانی تھی تو گھر کے اندر بڑا آٹا ہے، آپ قرآن پڑھاؤ۔ خان صاحب کہنے لگے جب میرے والد نے کہا نا وفی
فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق کا وعدہ تو اس نے کرا، اور آسمانوں پر رزق ہے، زمین پر تو ہے نہیں۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب اسباق یعنی سبق ختم ہوا، 11 بجے چھٹی ہوئی، دسترخوان لگا، مدرسے کے طالب علموں کا کھانا آ گیا، میری واقفیت کوئی نہیں، مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، سب اپنا اپنا کھانا کھا کے چل دیے۔ پہلا دل تھا، بھوک میرے سے برداشت نہ ہوئی، مدرسے کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا، آنکھ میں میری آنسو، پیٹ میں میرے بھوک کی وجہ سے مروڑ درد اٹھ رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے رونے لگ گیا۔ میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی، ایک بڑھیا وہاں سے نکلی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا باپ کوئی نہیں انگلی پکڑ کے لے کے جائے، ماں کوئی نہیں روٹی پکا کے دے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا، مدرسے والوں نے روٹی دینے سے انکار کر دیا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے اسی وقت اس بڑھیا نے اس گھر والی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی اللہ دے رہا ہے درست ہے، آج میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اغنی، شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد بے سہارا تھی، روٹی پکا کے بیٹھ جایا کرتی، کھانا کھانے کو میرا دل نہ کیا کرتا، یا اللہ شکر ہے آج پکانے والی کو کھانے والا مل گیا ہے۔ خواجہ صاحب فرمان لگے چھوٹا سا تھا، میری عمر میں میری بات سمجھ میں نہ آئی، یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سے وہ عورت کہنے لگی بیٹا تو قرآن پڑھ، جس کام کے لیے ماں باپ نے تجھے یہاں بھیجا، روٹی کی فکر نہ کر، پہلے ایک روٹی پکا کرتی تھی، آدھی کھا کے آدھی رکھ دیا کرتی تھی، آج کے بعد 2 روٹیاں پکا کریں گی، چھٹی کا وقت تو بتا کھانا پکا کے میں لے آیا کروں گی۔ سلسلہ چلتا رہا، اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کر دیے۔ فرمایا جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا، آخری میں نے سبق پڑھا، مجھے میرے ماں باپ یاد نہ آئے، روٹی پکانے والی یاد آئی، کہنے لگے میں فوراً مدرسے سے اس مائی کے دروازے پر گیا، 4-5 لوگ کھڑے تھے، میں نے کہا چچا تایا کیا بات ہے، اس دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں، تو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا میں دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا، میں نے کہا اماں اتنا تو انتظار کر لیتی، میں تجھے آج حافظ ہونے کی خوشخبری سناتا۔ شام کو اس گلی سے جنازہ اٹھا، اس مکان کے دروازے سے جنازہ باہر نکلا، میں بھی روتا روتا تدفین ہو گئی۔ اگلا دن آیا، صبح فجر کی نماز کے بعد مدرسے کی گلی میں اعلان ہو رہا تھا، او لوگوں جو کل اماں فوت ہوئی پروردگار عالم نے اسے معاف کر دیا۔ کہ میں مدرسے کی کلاس سے اٹھا، دوڑا ہوا اس آدمی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا چاچا جان بتاؤ تجھے کس نے بتایا مغفرت ہو گئی؟ کہا بیٹے مجھے پتا تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، میں بھی کل اس کے جنازے میں شامل تھا، کے لیٹا خواب میں میں نے اس کو دیکھا، سبز رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی ہے، جنت کے دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے کامیابی مل گئی، قبر کے سوالوں سے نجات مل گئی، کون سا عمل تیرے کام آیا؟ کہنے لگی جا مدرسے میں جا کے کہہ دے حافظ قرآن کو تو تجھے 1 روٹی روزانہ پکا کے دیا کرتی تھی، پروردگار عالم نے اس کی برکت سے میرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست کروں گا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آیا ہے، کون لے کے آیا، پکانے والا کون ہے، کھلانے والا اسباب کے طور پہ اللہ نے ذریعہ کل کو بنایا۔ میرے محترم میرے بچوں میرے پیاروں نبی کے مہمانوں، جب بھی کھانا کھایا کرو، جب بھی مدرسے میں اپنے استاد کا چہرہ دیکھا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ آج گھر کے اندر 2 افراد کا بجٹ مشکل سے چلتا ہے، یہ 200 نبی کے مہمانوں کو دن رات کھانا پہنچانے کا اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، یہ ان کے ہاتھوں کا کمال نہیں، خدا کے کرم کا کمال ہے۔ جامعہ عرب آپ کا مادر علمی ہے، جس طرح اپنا رات کو بستر صاف، جس طرح اپنا بیگ صاف کرتے ہو، جھاڑتے ہو، جس طرح اپنے کپڑوں کو اجلا رکھتے ہو،
سکتے ہو، اپنی ٹوپی پہ میل نہیں لگنے دیتے، خدا کے واسطے اس مدرسے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری صفائی والے کی بھی آپ کی ہے۔ جتنا اس مدرسے کا احترام کرو گے، آپ حضرات اپنے مکان میں نہیں آئے، نبی کے مہمان بن کے نبی کی بیٹھک میں بیٹھے ہو۔ بولنا اتنی بڑی بات کہا کراچی کا مدرسہ، کہا نبی کی بیٹھک، پڑھو قرآن، سنو قرآن۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کا امام نہیں مانگا، بلکہ کعبے کا امام مانگنے کے ساتھ بیت اللہ والے مدرسے کا مدرس بھی مانگا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں دو باغوں کی سعادت دی، ایک جنتی باغ ہے، ایک محمدی باغ ہے۔ جنتی باغ اس وقت جس مسجد میں آپ بیٹھے ہو، جتنی پاکستان کے اندر دنیا کے اندر مسجدیں ہیں، یہ ساری جنتی باغ ہیں، اور جامعہ عربیہ کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہو، یہ محمدی باغ ہے۔ جنتی باغ میں اللہ کے مہمان آتے ہیں، محمدی باغ میں نبی کے مہمان آتے ہیں۔ یہاں تو پلازا بننا چاہیے تھا، یہاں بلڈنگ بننا چاہیے تھی، یا خدا کا گھر کیوں بنا؟ روایات کے اندر لکھا، میں نے جید علماء اکرام سے سنا، فرمایا جب خدا کا گھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک پتھر باقی رہ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، خلیل اللہ کوئی پتھر باقی رہ گیا؟ کہا جی ہاں، بیت اللہ کی دیواریں مکمل، چھت مکمل، ایک پتھر باقی رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، خدا کے پیغمبر ذرا اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں رگڑیے نا۔ آپ نے اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو رگڑا، سرما بن گیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی مٹی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا پھونک ماریے نا اور ہاتھ جھاڑیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک مار کی، ہاتھ جھاڑ دیا، مٹی کے ذرات نظر نہیں آئے۔ جبرائیل یہ مٹی کہاں چلی گئی؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیری پھونک لگی، اللہ نے اس مٹی کے ذرات کو وہاں گرا دیا جہاں اللہ نے مسجد بنانی ہے۔ مٹی کا ذرہ گرا، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ابراہیم علیہ السلام کے ذرہ گرنے والی جگہ پر خدا کا گھر نہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں کس کو؟ جناب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرا کے دامن سے جو قرآن کا پیغام لے کے امت کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آئے، خدا کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، داروں کے لیے مثال بلکہ دکھا، اعلان نبوت، اظہار قرآن لوگوں کے سامنے کر کے دکھا، اظہار نبوت لوگوں کے سامنے کر کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، آپ عالم بنو، قاری بنو، حافظ بنو۔ جس طرح یہاں شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پہ ٹوپی، کرتا اجلا ہوا، نگاہوں نیچی، ہاتھ میں تسبیح، ذکر قرآن کی تلاوت، یہی کام آپ نے گھر میں جا کے کرنا ہے، تاکہ محلے والے، رشتہ دار، خاندان والے دیکھ کے نہ کہیں عبدالحمید کا بیٹا آ رہا ہے، محمد سلیم کا بیٹا مدرسے سے آ رہا ہے، بلکہ تمہارے چال چلن کو دیکھ کے کہیں دیکھو مدرسے کا طالب علم نہیں آ رہا، محمد کا غلام آ رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ مدرسے کے اندر تو سارے جنید بغدادی بنیں گے اور گھر جا کے کہیں گے مجھے نہ اٹھانا صبح، آج تو دیر سے اٹھیں گے۔ نہیں، خدا نہ کرے اگر جامعہ عربیہ میں تہجد نکل جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، گھر میں جاؤ، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابیل کی نماز، چاش کی نماز، اس کا اہتمام کرو تاکہ گھر والوں کو پتہ لگ جائے۔ یونیورسٹی میں وہ تربیت نہیں ہوتی جو قرآن کے ادارے کے اندر تربیت ہوتی ہے۔ تمہارا غلط قدم اٹھے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبی کے
محمدی گھر کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، اور اگر تمہارا قدم اچھے راستے پہ چلا گیا، آنکھ کی حیا برقرار رہی، ماتھے پر شرم و حیا کا زیور سجدہ رہا، اور تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر رہی، چال چلن نبی کے طریقے قرآن کے اصولوں والا ہوا، یقین جانو پھر دنیا دیکھے گی بر صغیر پاک و ہند کے اندر 200 سال انگریز حکومت کرتا رہا، توپوں والوں کو بندوقوں والوں کو شکست دے گیا، لیکن قرآن والوں کو شکست نہ دے سکا۔ وائسرائے کی حکومت تھی، انگریز سرکار کی حکومت تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز سرکار نے آرڈر دے دیا کہ مدرسے سے قرآن پاک کے نسخے اٹھاؤ، دریا برد کر دو یا آگ میں اس کو جلا دو۔ اللہ اکبر! انگریز فوجی سرکار مدرسے میں آئے، قرآن پڑھانے والا آنکھوں سے نہ بینا، دائیں طرف شاگرد بھی آنکھوں سے نہ بینا، بائیں طرف شاگرد جو بیٹھا وہ آنکھوں سے نہ بینا۔ انگریز سرکار نے اپنے ہتھیار مدرسے سے باہر پھینک دیے، سر پکڑ کے رونے لگے، کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کون سمجھائے، الماریوں سے قرآن نکال سکتے ہیں، اندھوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکالے؟ ایک وقت ایسا آیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، میرے عزیزو، پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر ایسا وقت آیا تھا، دہلی سے لے کر آگرہ تک، پانی پت سے لے کر اللہ اکبر انڈیا کے کونے کونے تک ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوا کرتی تھی۔ آج تو الحمدللہ کتنی بہاریں ہمارے اداروں کے اندر، ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، تازہ کھانا پکا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جن کی طرف سے آتا ہے ان کے لیے دعا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، خدا را کبھی قرآن والی تعلیم کو، کبھی حدیث والی تعلیم کو، لوگوں کے ساتھ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کے برابر لا کر یوں نہ کہنا کہ ہم نیچے یہ اونچے لوگ ہیں۔ خدا پاک نے تمہاری جھولی میں وہ تحفہ ڈال دیا جو اللہ پاک نے نبیوں کے سینے میں ڈالا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، استاد بھیج دے، یا اللہ آج میں تیرے سے تیرا حبیب مانگتا ہوں۔ فرمایا جا خلیل، آج تیری جھولی پہ مجھے پیار آ گیا، تجھے ایسی نعمت دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام، مجھے دیتے پتہ لگے گا، تجھے لیتے پتہ لگے گا۔ آج میں تیری جھولی کے اندر اپنا حبیب ڈال رہا ہوں، اس مدرسے کا مدرس، اس مسجد کا امام تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ پھر میرے عزیزوں، اللہ اکبر، دارالعلوم دیوبند بنا، شیخ الہند کے دو شاگرد، شیخ الہند کے دو شاگردوں میں سے اللہ اکبر دونوں نے پڑھا، ایک کیا بنے گا؟ ایک نے کہا میں مدرسہ بناؤں گا، سر سید احمد خان نے کہا میں علی گڑھ یونیورسٹی بناؤں گا۔ جس نے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا اس کے ساتھ دنیا کی طاقت، مادی اسباب، اور جس نے قرآن کا ادارہ بنایا، خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انار کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، کوئی مالی امداد نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ مولا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایجنسیوں والے آ گئے، حضرت اتنا بڑا نظام مدرسے کا کیسے چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ چلا رہے ہیں۔ کہ نہیں جی نہیں، کوئی تو پیچھے ہاتھ ہوگا، کہاں سے آپ کو امداد ملتی ہے؟ پتہ نہیں کراچی کے اندر کیا، لیکن ہمارے پنجاب کے اندر اتنی کھالوں پہ پابندی لگی، کراچی میں تھی، ہمارے پنجاب میں اتنی کھالوں پہ بڑے بڑے مدارس کے شیوخ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے، 6 سال ہو گئے، خدا پاک کی قسم 6000 روپے کی جو کھال تھی اس سال وہ 130 روپے اور 200 روپے میں بھی کی۔ مدرسے کے طلباء کرام دوسرے مدرسوں میں منتقل ہو گئے، آٹے والوں کا قرضہ چڑھ گیا، پرچون والوں کا قرضہ چڑھ گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، بڑے بڑے حاکم وقت اور جابروں نے سوچا کہ مدرسے کی کھالیں بند کر دیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ جس مدرسے کی ابتدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے کی، اللہ کی عزت کی قسم قیامت آ سکتی ہے، قومی ادارے بند ہو سکتے ہیں، قرآن بھی رہے گا، قرآن والا مدرسہ بھی قیامت تک رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔
دو ہستیاں مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سر سید احمد خان، ایک نے کہا میں علی گڑھ کالج بناؤں گا، ایک نے کہا میں جہاں پڑھا ہوں وہی قرآن کا ادارہ بناؤں گا۔ انار کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، کوئی امداد نہیں۔ اس نے علی گڑھ کالج بنایا، کسی نے کہا فرنیچر ہم دیں گے، کسی نے کہا سیمنٹ ہم دیں گے، کسی نے کہا بجری ہم دیں گے۔ علی گڑھ کالج بن گیا، یہ انار کے درخت کے نیچے کچی دیواروں اور کچی چھت کے سائے تلے بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ غنی، علی گڑھ کالج میں اس کے ساتھ جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالج، جتنے قومی جتنے اسکول منسلک ہوئے، آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھو مریض موجود ہے، ڈاکٹر موجود کوئی نہیں۔ کمرہ عدالت میں جا کے دیکھو مجرم موجود ہے، جج موجود کوئی نہیں۔ میونسپل کمیٹی میں جا کے دیکھو سائل اپنی درخواست لے کے موجود ہے، کونسلر وہاں پہ، چیئرمین موجود کوئی نہیں۔ محکموں میں جا کے دیکھ لو ملازم موجود کوئی نہیں، افسر موجود کوئی نہیں، درخواست لے کے جانے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے ہزاروں، گلی گلی میں سکول ہے، گلی گلی میں کالج ہے، گلی گلی میں یونیورسٹی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ڈاکٹر کی کرسی پہ ڈاکٹر نظر نہیں آتا، وکیل کی کرسی پہ وکیل نظر نہیں آتا، جج کی کرسی پہ جج نظر نہیں آتا۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کملی والے کے ذریعے پروردگار عالم نے وعدہ کر لیا، فرمایا اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جا، اتنی برکت دوں گا، پاکستان کی مسجدیں ختم ہو جائیں گی، قرآن سنانے والے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، شادی ہالوں میں ایک ایک مسجد میں 4 جگہ تراویح ہوگی، ایک ایک فلیٹ میں 25 جگہ تراویح ہوگی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جس نے کالج بنایا، ال تک کوشش کی، ال تک محنت کی، سرمایہ بھی لگا، حکومتی امداد بھی ملتی رہی، اللہ اکبر، پھر بھی اداروں کے اندر ڈاکٹر وکیل پورے نہ کر سکا۔ جو انار کے درخت کے نیچے بیٹھا، اللہ نے اس کے سوز میں اتنی برکت ڈالی، گھر گھر میں قرآن کا حافظ پیدا کر دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کالج والے ہار گئے، محمد کی یونیورسٹی والے قیامت کی صبح تک جیت گئے۔ ان ادارے سے اپنے تعلقات کو وابستہ رکھنا۔ یہ نبی کے مہمان آپ حضرات کتنے اونچے مرتبے کے مالک ہو، نبی کے مہمان ہو۔ ایک اللہ والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور یہاں تو آتا ہی دل والا ہے، پیسے والے کو تو یہ گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ مولا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایجنسیوں والے آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی اتنا بڑا تعلیمی نظام کیسے چل رہا ہے؟ سارا دل مدرسے کے اندر دائیں بائیں چھان بڑک کرتے رہے، دیکھتے رہے، تگ آگے کہا میری سمجھ آتا نظام کون چلا رہا ہے۔ شام کو ایجنسی کا جو ایک نمائندہ تھا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وائلٹ پرس نکالا، اس وقت 500 روپے گل کے حضرت جی کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ مولا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اب سمجھ آیا کون چلاتا ہے۔ مخالفت کرنے والوں سے اتنے دلوا دیے، پیار کرنے والوں سے کتنے دلواتا ہوگا۔ ہمارے 18,000 پنجاب کا علاقہ ہے۔ حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، خلیفہ غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ تھے، مرید تھے، وہیں سے خلافت ملی۔ 2009 میں سالانہ اجتماع نقشبندی اجتماع میں گیا، مدرسے کا باورچی چائے پلا رہا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب میں نے حکیم عبداللطیف کو دیکھا، بڑا اللہ والا تھا۔ میں نے کہا کیا نشانی؟ کہ مولانا 250 طالب علم مدرسے کی کوئی رسید نہیں، پتہ نہیں کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن شام کے وقت مدرسے میں آٹا ختم ہو گیا، میں خانقاہ شریف چلا گیا، میں نے کہا حضرت جی آٹا ختم، نبی کے مہمانوں کے لیے صبح ناشتے کے لیے آٹا کوئی نہیں۔ حضرت غصے میں آ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے مہمان ہن جدے ہن اکواک اونواک، جس کے مہمان ہیں میزبان جانے مہمان جانے۔ باورچی کہنے لگا میں پریشان ہو کے بے قرار بے تابی کے عالم میں واپس آ گیا، صبح کیا بنے گا؟ محتمم صاحب سے تو روٹی نہیں مانگے، روٹی میرے سے مانگیں گے۔ میں بستر پہ جا کے لیٹ گیا، مجھے نیند نہ آئی۔ رات کو 2:15 بجے محتمم صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور طالب علموں کے جہاں لائلول کے جوتے پڑے ہوئے تھے جھانکتے رہے، دیکھتے رہے، جوتے اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے۔ ایک طالب علم کا سلائی کیا ہوا ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا جوتا اٹھایا، مسجد کے اندر چلے گئے اور اپنے سر پر وہ جوتے رکھ کے رونے لگ گئے۔
کہ اللہ مہمان میرے ہیں تو بھوکے مار دے، اگر مہمان تیرے نبی کے ہیں تو اللہ ان کی روٹی کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر جوتے ہاتھ میں پکڑے، اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان کے پیر کا جوتا، اللہ تجھے اس ٹوٹے ہوئے جوتے کا واسطہ پروردگار عالم صبح ناشتے کا انتظام کر دے۔ باورچی کہنے لگا میں حضرت کی بے قراری کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چیخے مار کے رونے لگا۔ حضرت کا اللہ کے ساتھ لو لگا ہوا تھا، رو رہے تھے۔ ایک گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا، مدرسے کے دروازے پہ گاڑی کا ہارن بجا، میں جلدی سے دروازے پہ گیا۔ ایک پٹھان ڈرائیور گاڑی سے ٹرک سے اترا، کہنے لگا یہ آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے؟ جیب میں سے 2 لاکھ روپے سن 2007-8 میں نکال کے دیے کہ یہ نبی کے مہمانوں کے ناشتے کا انتظام ہے۔ باورچی کہنے لگا 2 لاکھ روپے کی 2 گڈیاں اور آٹے کا ٹرک دیکھ کر میں زمین سے چھلانگے مارنے لگا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح کہاں سے آیا؟ وہ پٹھان ڈرائیور اندر آیا اور حضرت کو روتا دیکھ کے کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے۔ آپ کا تو اعزاز ہی بڑا، آپ کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ اس رستے میں اتنا انسان جتنا قبول ہوتا ہے، اگر نہ قدری کرے تو انسان اتنا مردود بھی ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، علم سے زیادہ استاد کا قدر کرنا۔ اگر اس نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہنس کر یوں آسمان کی طرف دیکھ لیا، خدائے پاک کی قسم اس کی نگاہ تمہارا ایسا ہاتھ پکڑے گی جب تک جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دے نہیں چھوڑے گی۔ سب سے پہلے اپنے ادارے کا احترام، پھر دوسرا اپنے استاد کا احترام۔ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ اور اپنے استاد کے لیے، جب بھی مانگو اپنے استاد کے لیے، استاد جی سر کی مالش کر دے، استاد جی آپ کے پیروں کی مالش کر دے، استاد جی آپ کے کپڑے میں دھو دوں، استاد جی آپ کا رومال دھو دوں۔ جہاں استاد چل کے جائے راستہ چھوڑ دیا کرو، کوشش کیا کرو جہاں میرے استاد نے پاؤں رکھا اس پر پاؤں نہ رکھو، بے کرامی نہ ہو جائے۔ خدائے پاک کی قسم یہ وہ باپ ہے جو انسان کو زندگی کے جس دل سے جینے کے سکھاتا ہے اور قبر کے اندر کامیابی کا راستہ بتلاتا ہے۔ ان کی قدر کر لینا، یقین جانو اللہ دنیا کے اندر بیڑے پار کرے گا۔ اور ایک چیز کا تمام مجھے حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہاتھ پکڑ کر میرے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا، فرمایا عبداللہ نام تجھے تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جی حضرت جی۔ فرمایا ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ان 3 اوقات میں صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کر، ہمیشہ تیرا ہاتھ ایسے رہے گا، کبھی تیرا ہاتھ ایسے نہیں رہے گا۔ تقریباً میرے عزیزو اللہ غنی 12-15 سال ہو گئے یہ معمول بنا۔ رحیم یار خان کے ایک شیخ الحدیث نے کہنے لگے مولوی صاحب ایک تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جی حضرت جی۔ فرمایا جب بھی تجھے موقع ملے 2 رکعت صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ لیا کر، نیت کر لیا کر، اس کا ثواب میرے مرحومین اساتذہ کرام اور والدین کے لیے۔ خدائے پاک کی قسم اگر تو 2 نفل پڑھ کے استاد کے لیے دعا کرے گا، اس کے سینے کا فیض تجھے مرتے دم تک ملتا رہے گا۔ ان کے لیے دعائیں کرنا، اپنے ادارے کے لیے دعائیں کرنا، پھر تیسرا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ خدا کے واسطے جب ماں باپ سے رخصت ہو، امی جی دعا کرو، ابو جی دعا کرو۔ جب استاد کے پاس سے رخصت ہو، استاد جی دعا کرو۔ تیری نگاہ اٹھ گئی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماں باپ سے کہو تیری نگاہ نیچے آ گئی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نوجوانوں میں عرض کر کے جا رہا ہوں، ان 2 ہستیوں کی کبھی بد دعا نہ لینا، ایک استاد کی، ایک ماں باپ کی۔ اس کے دل سے نکل گئی، خدا کی قسم اللہ اٹھنے اور چلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اور ماں باپ نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ آج بد نصیبی کی بات ہے، جتنا بڑا دیندار ہے اتنا بڑا ماں باپ کا نافرمان، بھائیوں کا نافرمان۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، اگر مدرسے کی طالبہ ہیں، اللہ اکبر، طالبات بیٹھی ہیں، میری بچیاں بیٹھی ہیں، آج تمہارے میں طلاقوں کی شرح کیوں آ گئی؟
آج تمہارے اندر بڑا پن کہاں سے آ گیا؟ کیا تم نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کو نہیں پڑھا؟ آج 4 کتابیں پڑھ کر تم اپنے آپ کو عالمہ محدثہ سمجھ بیٹھی۔ کہاں سے لو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے چہرے پر آپ کا امام شافعی کی نگاہ پڑی، کالے رنگ کے آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ بیٹی کیا بات ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو نے آج تک اپنے باپ کو نہیں بتلایا۔ رو کے کہنے لگی ابا آپ نے پوچھا ہی کوئی نہیں، آپ کو امت کی اتنی فکر ہے، ہم نے آپ کو پریشانی کرنا چھوڑ دیا۔ سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، لگتا ہے رات کو سوتی نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے سنا، دھڑام سے ابا جان کے سینے کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ کہا ابا تجھے آج پتہ لگا میں رات کو سوئی نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے 20 سال ہو گئے میرے بستر پہ لیٹ کے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ اور امام شافعی کون ہے؟ والدین کے فوت ہو گئے، ماں اور خالہ ماسی، 2 بہنیں، ایک خالہ ایک ماں۔ مکے پاک میں ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، قرآن پاک حفظ کر کے آئے۔ جس طرح مدارس کے اندر دستار بندی ہوتی ہے، سر پہ امامہ شریف باندھ دیا، کتب کا سیٹ ہاتھ میں دے دیا، کچھ ہدیہ دے دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے۔ جب آپ اپنے علاقے میں واپس آئے تو آپ کو 3 اونٹوں پہ لدا ہوا آیا۔ اماں اور خالہ استقبال کرنے کے لیے بستی سے باہر آئی، ایک چھوٹے سے پتھر پہ کھڑے ہو کے ماں نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے، 3 اونٹوں پر ساجو سوار۔ سواری اماں پتھر سے نیچے اتری، پہاڑی سے نیچے اتری، اونچائی سے نیچے آئی اور اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ہائے میں نے تو اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے، امی کا خبردار میں تجھے ماں کہنے کا حق نہیں دیتی، ماں بتا تو صحیح میں نے کون سی بے احترامی کی؟ کہ بیٹے 3 اونٹوں پر یہ مال کہاں سے آیا؟ گھر سے گیا تھا، تیرے پاس ایک چادر ہی نہیں تھی۔ حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے پیر جی شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے گئے۔ یا تو بسترا بھی نفیس ہونا چاہیے، جگہ بھی پنکھے کے نیچے ملنی چاہیے، یہاں تو لائٹ بھی بند ہونی چاہیے جہاں میں سو رہا ہوں، صبح ناشتہ بھی سب سے پہلے مجھے ملنا چاہیے، روٹی کا کنارہ بھی کچا ہونا چاہیے۔ باورچی کی شکایت ایسے کریں گے جیسے تنخواہ پہ ملازم رکھ رکھا ہے۔ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب دارالعلوم میں نے داخلہ لیا، پڑھنے کے لیے گیا، سردی کا موسم، گھر کے اندر بڑی فقیری تھی، گھر کے اندر بڑی غریبی تھی۔ رائے پوری کہنے لگے ساری رات میرے سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کے گزار دی، طالب علم غریب تھے، کسی کے پاس دوسری چادر نہ تھی۔ صبح دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکل گیا، کچرے کے ڈھیر پر سوراخوں والا پھٹا ہوا پرانا بوسیدہ گھسا ہوا کمبل پڑا ہوا تھا، میں وہی اٹھا کے لے آیا، اس میں اتنے سوراخ تھے گنے نہ جاتے۔ فرمایا گرمی میں نیچے بچھا لیا کرتا، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا۔ اور لوگوں علم دیکھنا ہو تو ان علم والوں کو دیکھو۔ فرمایا اس ایک کمبل کے اندر رائے پوری نے 15 سال گزار دیے۔ یا تو مہینے کا وظیفہ نہ ملے مدرسہ بدل لیتے، عید پہ جوڑا نہ ملے عیدی نہ ملے مدرسہ بدل لیتے۔ 2009 میں نوشکی میں سال کی جماعت میں چل رہا تھا، نوشکی سے آگے زارو پہاڑی کے اوپر مدرسہ، ملچن آباد بہاول نگر کی جماعت ساتھ تھی، 5-7 علماء اکرام ان کے خادم تھے۔ 2009 میں مسور کی دال، پہلی مسجد پہاڑی کے اوپر، سردی کا موسم، مسور کی دال، روٹی کسی بھی ساتھی کو پکانی نہیں آتی تھی، کچی پکی یوں کر کے روٹی پکائی، کھائے اندر نہ اترے، 11-12 سوکھ کے کمر کے ساتھ پیٹ لگے ہوئے، اللہ اکبر، طالب علم یوں دیکھ رہے۔ ہم نے ایک ایک کو بلایا، کوئی اندر نہ آیا۔ استاد بھی کہنے لگے نہیں آپ کھائیے، ہمارے مہمان ہیں۔ رات کو 2:30-3 بجے طلباء کے کمرے سے رونے کی آواز آئی، ایسے جیسے بچہ بھوک کی بلک سے بلک بلک کے روتا ہے۔ امیر صاحب
نے کہا مولانا اندر چلے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, صبح دیکھیں گے. فجر کے بعد استاد جی کو دیکھا, اتنی آنکھیں سوجی ہوئی, طالب علموں کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی, طالب علموں سے اٹھا نہیں جا رہا. ہم نے کہا حضرت خیر تو تھی, فرمایا 3 دن ہو گئے نبی کے مہمانوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا, آج 4تھا دن ہے. کل تمہیں روٹی کھاتا دیکھ کر ان کی بھوک ان کے منہ تک آ گئی. میں نے کہا خبردار, قرآن خدا کا پڑھتے ہو اور روٹی پر انصار ان کی کرتے ہو, خبردار اٹھ کے آ جاؤ, مصلے پر بیٹھ جاؤ. جب دل تمہیں مصلے پر بیٹھ کے لینا سیکھ لیا, اللہ کی عزت کی قسم بادشاہوں کے تاج تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. مولانا جب آپ کھانا کھا رہے تھے, کسی کو ماں یاد آ رہی تھی, کسی کو بہن یاد آ رہی تھی. آج 4تھا دن ہے, قرآن کے مہمانوں نے روٹی کھا کے نہیں دیکھی ہے. مجھے بتاؤ اللہ ان کی محنتوں کو کوئی رائے گا بھیجے گا؟ قیامت کے دن جب نبی کے ہاتھ سے ان کے سر پہ تاج پہنائے گا, پروردگار عالم چیف گیسٹ امام الانبیاء کو بلائے گے. اس مجلس کے اندر مہمان آپ تو ہوگا ہی نہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک مہمان ہوگے, ابو بکر سے لے کر معاویہ نبی کے صحابہ مہمان بنے بیٹھے ہوں گے. اللہ اعلان کرے گے, داعش پہ اللہ اعلان کرے گے اور کہے گے مہمان خصوصی محمد الرسول اللہ, کھڑے ہو جائیے. قرآن والا, جامع عربیہ محفوظ کرنے والا, اپنے ماں باپ کے ساتھ آ جا. اللہ اکبر. کملی والے میں ان کو جانتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. لوگ ان کو اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے, لوگ ان کو اپنی خوشیوں میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے. لوگ اللہ اکبر عظمت قرآن کا مسئلہ آتا, ہمارے انہیں پر تاج کے تحفظ کا مسئلہ آتا, جانیں ان کی سولیوں پہ لٹکا کرتی تھی. اللہ فرمائے گے میں ان کو جانتا ہوں, گھر کی انہوں نے مکھن پروٹے چھوڑ کے میرے قرآن کے لیے روکھی سوکھی کو برداشت کیا. اللہ اکبر. جب مالدار گاڑی کے ہارن بجا کے ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے, میں ان کی قسم پرسی کو, میں ان کی غریبی کو دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گے میرا نبی آج میں بھی انہیں گلے نہ لگاؤں, آج میری رحمت بھی انہیں گلے لگائے تو کون لگائے گا؟ اٹھ میرا پیغمبر, اٹھ میرا پیغمبر. دنیا کے اندر شہادت کا جسے رتبہ ملا اسے آرمی چیف نے تمغہ لگایا. آج جو قرآن کا دنیا میں حافظ بنا میرا محمد, آج اپنے ہاتھوں سے تاج پہنا. جب فرشتے بھی آنکھیں کھول کھول کے دیکھیں گے, نبی بھی کہیں گے واہ اللہ اس کا شان اور مرتبہ کیا ہے. پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر, اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائے گا. لوگ کہیں گے یہ نبی ہے, نہیں شہید ہے, نہیں. ان کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا, اعزازی طور پر بچے کو بھی تاج ملا, ان کے ماں باپ کو بھی تاج ملا. ایک اور اعزاز حافظ قرآن کا ہوگا, عرش عظیم سے آواز لگے گی. اللہ فرمائے کہ جاؤ فرشتوں میدان محشر میں جتنے حافظ قرآن کھڑے ہیں سب کو تلاش کر کے لاؤ. فرشتے کہیں گے اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ ان کے ماتھے پہ کوئی علیحدہ نشان نہیں, ان کے سینے پہ کوئی ٹیگ لگا ہوا نہیں, کوئی سٹیکر لگا ہوا, بیج لگا نہیں. یا اللہ نشان کیا؟ اللہ فرمائے گے میدان محشر میں جتنے بھی کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگھنے لگ جاؤ. جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ. سمجھ لو دنیا میں جھوم جھوم کے میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا عاصم بن حفص رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. عاصم بن حفص رحمت اللہ علیہ جب آپ اپنے شاگردوں کو قرات سکھاتے تھے آپ کے منہ سے عجیب خوشبو آتی تھی. ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت جی کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ جب آپ پڑھتے ہو مشک و عنبر آپ کے منہ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی. حضور کے روزہ انور کی طرف مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے تمہیں کیا بتلاؤں, ایک دن عصر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی, خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. مسکراتے ہوئے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا عاصم جب تو قرآن پڑھتا ہے تو روزے میں سنتا ہوں مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام میرے قریب آئے, میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسنا شروع کر دیا. خدا کی قسم میری آنکھ لگی, آنکھ کھلی. اس وقت سے لے کر آج تک جہاں جہاں نبی کا لب لگا اس حصے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے.
امام شافعی رحمت اللہ علیہ بس آخری بات کہا اماں میرے سے منہ کیوں موڑ لیا؟ کہا میں نے تو تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ کہا اماں یہ تو لوگوں نے تحفے تحائف دیے۔ ماں نے کہا میں ماں ہوں، غیرت مند شوہر کی بیوی ہوں، تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی جب تک یہ مال سارا مکے والوں پر خیرات نہ کر دے۔ اس کی بیٹی کو اللہ نے اعزاز دیا۔ امام شافعی نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابو جان 20 سال ہو گئے میں نے سو کے نہیں دیکھا۔ کہا کیوں؟ کہا ابا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جب بستر پر آتی ہوں ابا قبر کا اندھیرا میرے سامنے آتا ہے، میں ڈر کے مصلے پر آ کے بیٹھ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ یہاں تو اکٹھی رہ رہے ہیں، قبر میں اکیلے جانا پڑے گا، یا اللہ قبر میں اگر اندھیرا ہی رہا تو کیا بنے گا؟ مجھے دنیا کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، قبر کے اندھیرے کا تو پھر کیا کہنا۔ کہ ابا ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کرتی ہوں، اللہ کی یاد میں اتنی مست ہو جاتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مائیں تھی پھر ان ماؤں کی گود میں ولی اللہ آیا کرتے تھے۔ اب معاف کرنا معذرت کے ساتھ، ابھی انشاءاللہ میرے پروگرام ہے عورتوں کے حقوق اور اسلامی عورتوں پر انشاءاللہ میں گفتگو کسی موضوع پر کسی پروگرام میں کروں گا، تو معذرت کے ساتھ 2 باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ایک اپنے استاد کی ماں باپ کی بے کرامی نہیں کرنی، ان کی بددعا سے ان کے دل دکھانے سے بچنا، ان کی دعا لینا۔ دوسرا اپنا ادارہ صرف اپنے بستر والی جگہ اپنے کھانے والی جگہ کو صاف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے یہاں پہ خادم ہوں گے، صفائی والے ہوں گے، نبی کے مدرسے کے اندر کام کرنے والے، استاد جی میری لیے سعادت ہے میں مدرسے کا کام کروں، میں باتھ روم صاف کروں، مفتی محمد حسن جیسا آج تک باتھ روم صاف کر رہا ہے، اللہ اکبر، میں اس کی کیا بتاؤں، بس وقت بڑا کم ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑوں کو دیکھا مدرسے کے باتھ روم گندی جگہوں کو صاف کرنا، وضو خانے کو صاف کرنا، اس نیت سے نبی کے مہمان یہاں وضو کریں گے، باتھ روم کو صاف کرنا، نبی کے مہمان یہاں اپنا تقاضا پورا کریں گے، جگہ کو صاف کرنا، استاد کی دعائیں لینا، کوشش کرنا کہ میں اپنے استاد کی نگاہ میں رہوں تاکہ استاد میرا ہاتھ بھی اٹھائے تو اس کی نگاہ میں رہوں اور مجھے یاد کر کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے۔ ماں باپ کی دعا لو، اس ادارے کے ساتھ محبت کرو، یہ آپ کے استاد بھی ہیں، یہ آپ کے روحانی باپ بھی ہیں، دعا کرو اللہ ان کی عمر میں، اخلاص میں اور دیگر اساتذہ کرام ان کے تقوی میں، ان کی پرہیزگاری میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دوسرا جو آپ کو پڑھانے میں معاونین بن رہے ہیں مدارس کے اندر، دیکھیں اتنا بڑا بجلی کا انتظام ہے، اس کے بل کا خرچہ، واٹر کا، اس طریقے سوئی گیس کا خرچہ، آپ کی روٹی پانی کا کر تو اللہ رہے ہیں لیکن ذریعے کے طور پہ اللہ نے جن کو قبول فرمایا اپنی دعاؤں میں ان کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے۔ اللہ پاک پوری جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا دروشی پڑھ لے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس خیر والے کام کے ساتھ آپ نے ہمیں چھوٹی سی عمر میں وابستہ کیا ہے، اے اللہ مرتے دم تک اس کام کی بہار اور وابستگی نصیب فرما۔ یا اللہ نبی والے علم، نبی والی میراث، یا اللہ ہمیں بھی ذریعے کے طور پر اللہ تو اس میں قبول فرما لے، علم و عمل کو ہماری آنکھوں کی، یا اللہ ہمارے سینے کا زیور بنا دے، یا اللہ ہمارا قیمتی خزانہ اسے بنا دے، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں ہمارے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں اور بازاروں میں، تجارتی کاموں میں زندہ فرما دے۔ جس مقصد کے لیے اعزازی طور پہ اللہ تو نے ہمیں نکالا ہے، اللہ اس مقصد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کرام کی دعائیں شامل
صالحال فرما۔ اے اللہ جتنے کن ذہن ہیں حافظے میں کمزور ہیں، اے اللہ ان کے حافظے کو قوی بنا دے۔ یا اللہ جو پڑھ رہے اور پڑھا رہے ان کے پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرما دے۔ امتحانات سر پہ اللہ اچھے نمبروں میں اللہ نمایاں کارکردگی لینے والا حاصل کرنے والا بنا دے، اچھے نمبروں میں پوزیشن لینے والا بنا دے۔ اے اللہ دین و دنیا کے کاموں میں عزت عطا فرما دے۔ جامع عربیہ مسجد شہزادہ اے اللہ اس کی جو بھی ضروریات ہیں تعمیراتی مدرسے کی اللہ خزانہ غیبی سے پوری فرما دے۔ اہل خیر کو اللہ متوجہ فرما دے۔ ان دونوں بھائیوں کی عمر میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، للہیت میں، خلوص نیت میں اللہ اچھے کاموں میں برکت عطا فرما دے۔ ہم سب کی صحت میں، ایمان میں اللہ ترقی عطا فرما دے۔ اللہ مال کی، جال کی، عزت کی، آبرو کی، دوست کی، یار کی، پیار کی، ازواجی زندگی کی، اولاد کی، یا اللہ خاندان کی، مکان کی، کاروبار کی، اے اللہ کوٹھی بنگلے کار کی، اے اللہ تو حفاظت فرما۔ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ اے اللہ ان قرآن کی بہاروں کی برکت سے ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ موت آوے مدینہ شریف میں موت مقدر فرما۔ صحابہ اکرام کے قدموں میں قبر کی جگہ نصیب فرما۔ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ ان کے والد محترم کی مغفرت فرما، کرمٹ کرمل راحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بوٹا لگا کے گئے ہیں اللہ اسے بڑے سے بڑا گلشن بنا دے۔ اے اللہ اسے گلشن بنا دے۔ اے اللہ یہ گلشن بن تو چکا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی فرما۔ مرحوم کی قبر کو اے اللہ نور سے بھر دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ ان بھائیوں میں پیار محبت قائم و دائم فرما، اور ہمیشہ اللہ اس ادارے سے لگائے ہوئے بوٹے سے اللہ وابستہ فرما۔ مولانا عمر صاحب، بھائی یوسف صاحب، جتنے حضرات آئے بیٹھے ہیں، علماء اکرام، گھر بار چھوڑ کے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے جزا آپ نے دینی ہے، اپنے خزانوں سے خوب خوب جزا نصیب فرما۔ یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کی گود میں حافظ قرآن ہو، دیندار ہو، عالم ہو، بعمل ہو، اللہ ان کے گھرانے میں نیک بچوں کو پیدا فرما دے اور نیک بچوں کی تربیت فرما دے۔ مالی پریشانیوں کو، کاروباری پریشانیوں کو اپنے خزانوں سے ختم فرما۔ پاکستان، کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔